السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ایک نئی خوفناک کہانی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یہ عاطف کی کہانی ہے۔ اس نے BA کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی اور اتر پردیش کا رہنے والا تھا۔ دوستو، اس خوفناک کہانی کو سننے سے پہلے آپ لوگ آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ آیت الکرسی پڑھنے سے یہ تمام بلائیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو چلیے دوستو، اپنی کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ فطرت سے ملنسار ہونے کی وجہ سے میں بہت جلد دوست بنا لیتا ہوں۔ مجھے فیس بک پر ایک دوست ملا۔ اس نے مجھے ممبئی آنے کی دعوت دی۔ مجھے پہلے ہی ممبئی جانے کا بڑا شوق تھا، اس لیے میں نے ممبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری چھٹیاں بہت خوفناک طریقے سے ختم ہوں گی۔ آج بھی اس خاکی پوش بھوت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپنے لگتی ہے۔ ممبئی میں میرے دوست پرتیک نے مجھے ریلوے اسٹیشن کے قریب اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی۔ 10 دن کی چھٹی کے دوران میں نے جوہو، چپٹی، محل کشمی مندر، گیٹ وے آف انڈیا جانے کا فیصلہ کیا۔ پرتیک کام کر رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس کے والد کو لنچ دینے میں ان کی مدد کروں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دوست کے والد کی یہ مدد مجھے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ میں روڈ سے ٹفن لے کے جا رہا تھا۔ اچانک میری نظر خاکی رنگ کے کپڑے پہنے ایک آدمی پر پڑی اور مجھے لگا کہ وہ ریلوے کا ملازم ہوگا۔ اس کی طرف دیکھ کر میں نے تھوڑا سا سر ہلایا، اس نے بھی سر ہلا دیا۔ لیکن جیسے ہی میں آگے بڑھا، وہ شخص بھی ریلوے پلیٹ فارم پر آگے بڑھنے لگا۔ اب ڈر کے مارے پسینہ آنے لگا مجھے۔ جہاں تک کنو کا تعلق ہے، میں نے سوچا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے یا وہ مجھے مار کر لوٹنا چاہتا ہے۔ میں نے چلنے کی رفتار بڑھا دی تو وہ آدمی بھی میرے ساتھ دوڑنے لگا۔ بھاگتے ہوئے اچانک اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں پہلے سے ایک چھڑی تھی۔ جب وہ پتھر اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو اس کی پیٹھ میری طرف ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی پیٹھ پر گوشت کے ٹکڑے لٹک رہے تھے اور خون کی ندی بہہ رہی تھی۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ میں اس سے مل چکا تھا۔ اچانک ٹرین کی سیٹی بجی اور سیٹی کے ساتھ وہ شخص چیخا مجھ پر۔ میں چونک گیا اور کچھ سوچے بغیر میں نے ٹفن پھینک دیا اور زور زور سے چلانے لگا۔ میرا چپل بھی رستے میں ہی رہ گیا اور کنکر اور پتھر والی سڑک پر میں 300 میٹر تک دوڑتا رہا اور ہائی وے تک پہنچا۔ خاموشی اور لوگوں کے ہجوم کو اس پاگل سے دور ہوتے دیکھ کر میں نے سکون محسوس کیا، لیکن ڈر کے مارے وہ رونے لگا۔ میری سانسیں اتنی زیادہ تھیں کہ میں تھکاوٹ کی وجہ سے ہائی وے پر بیٹھ گیا۔ مجھے روتا دیکھ کر لوگ جمع ہو گئے۔ کسی نے جیب سے فوراً فون نکالا اور میرے دوست سے بات کی۔ میرے دوست نے مجھے ٹیکسی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ پرتیک کے والد نے مجھے اس ریلوے ٹریک کے قریب ہریا نامی بھوت کے گھومنے کی واقعے کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا کہ ہریا ریلوے کا ملازم تھا۔ ہریا کا کام ٹرین کی پٹڑیوں کو مرمت کرنا اور جانوروں کو ریلوے پٹڑیوں سے دور کرنا تھا۔ ہریا اپنا کام پوری لگن اور محنت سے کرتا تھا۔ ایک دن ایک جانور کا پاؤں ریلوے ٹریک میں پھنس گیا۔ یہ دیکھ کر ہریا پھاٹک کی طرف بھاگا اور پوری طاقت سے جانوروں کی ٹانگیں ہٹانے کی کوشش کی اور اسی لمحے اچانک ٹرین آ گئی۔ لیکن کافی کوششوں کے بعد ہریا پلیٹ فارم سے جانوروں کی ٹانگیں ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ٹرین کی آواز کی وجہ سے ٹرین کی آواز سے خوف زدہ جانوروں نے ہارن کے ساتھ ہی ہریا کو پلیٹ فارم پر پھینک دیا اور ہریا کی پیٹھ پر سے ٹرین گزر گئی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہریا کی روح ٹرین کے پاس سے گزرنے والے ہر شخص کو پٹڑی سے دور دھکیل رہی ہے، اور بہت جلد دوپہر کے وقت جانور اس جگہ پر آ گئے اور زور زور سے چیخنے لگے۔ شاید ہریا انہیں بھی ڈرانا چاہتا ہے اور ریلوے پل سے بھگانا چاہتا ہے تاکہ اس جیسا حادثہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو جائے۔ 10 دن کی چھٹی صرف 4 دنوں میں مکمل کر کے میں ٹرین کی بجائے بس میں واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہریا کا بھوت لوگوں کو اچھی نیت سے ڈرا رہا ہو، لیکن اسے دیکھنے کا میرا تجزیہ مجھے اب بھی ڈراتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔
اس طرح کی مزید سچی اور خوفناک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔